السلام علیکم فرینڈز، میں نوشین انصاری آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج کا ٹاپک شجر کاری کی ضرورت اور اہمیت۔ ایک دو پیڑ ہی صحیح، کوئی خیابہ نہ صحیح، اپنی نسلوں کے لیے کچھ تو بچایا جائے۔ شجر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی درخت یا پیڑ کے ہیں، کار کے معنی کام کرنے کے ہیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شجر کاری سے مراد درخت لگانے کا کام ہے جس کو انسان اپنے ہاتھوں سے انجام دیتا ہے۔ عالم ارواح سے ہی آدم اور درخت کا رشتہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے ہی جنت سے بے دخل کیا گیا تھا۔ شجر کاری نہ صرف سنت رسول ہے بلکہ ماحول کو خوبصورت اور دلکش بنانے کے ساتھ ساتھ زمین کی زرخیزی میں معاون و مددگار ہے۔ روح ارضی پر درخت زندگی کے ضامن ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد، کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد۔ شجر سے محبت انسانیت سے محبت ہے، کیونکہ یہ درخت آکسیجن مہیا کر کے ہماری زیست کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ درختوں کی کٹائی اور کمی سے گلوبل وارمنگ کے خطرات بڑھتے ہی جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں زیر زمین پانی کی سطح کم ہو رہی ہے اور پینے کے صاف پانی کے ناپید ہونے کے باعث پوری نوع انسانیت خطرات سے دوچار ہونے جا رہی ہے۔ درجہ حرارت کے بڑھنے سے پہاڑوں سے برف تیزی سے پگھلنے لگی ہے، جس سے سمندروں کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور مستقبل میں سیلاب سے شہروں کے شہر زیر آب آنے کے خدشات ظاہر کیے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں میں درختوں کی ضرورت اور اہمیت سے متعلق شعور کو بیدار کیا جائے اور ان کو آنے والے خطرات سے آگاہ کیا جائے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، پوری دنیا سے درختوں کی مسلسل کٹائی کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی کے آثار نے آج ہمیں جکڑ رکھا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کے علاج کی دوا یعنی جنگلات کی کٹائی انسان کی خود غرضی و مفاد پرستی کی تلوار سے بڑی بے دردی سے کی جا رہی ہے۔ جنگلات کی بے رحمی سے کٹائی کی صورتحال اگر یہی رہی تو ہمیں 2080 تک سدا بہار درختوں سے محروم ہونا پڑے گا۔ اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا، یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شجر کاری کی اہمیت اور افادیت کا ذکر قرآن کریم میں 1400 سال قبل ہی کر دیا تھا۔ قرآن کریم میں مختلف حوالے سے مختلف شجر کا ذکر آیا ہے، مثلاً کھجور، زیتون اور بیری۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں کو اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص درخت لگائے اس کے بعد اس کی نگہداشت، حفاظت اور نگرانی کر کے مکمل پھلدار درخت کی صورت میں بڑا کر دے تو اس کے لیے بہت ثواب ہے اور یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت برپا ہو رہی ہو اور تمہیں درخت لگانے کی نیکی کا موقع مل جائے تو فوراً نیکی کر ڈالو۔ اسلامی نقطہ نظر سے کھیتوں اور پودوں کو برباد کرنا منافقین کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں درختوں کو زمین کی زینت قرار دیا ہے۔ درختوں اور پودوں کی وجہ سے آسمان سے پانی برستا ہے، درختوں سے جانداروں کو آکسیجن ملتی ہے اور ہواؤں میں اعتدال پیدا ہوتا ہے اور درجہ حرارت میں کمی آتی ہے۔ بقول شاعر، جس پیڑ کے سائے میں تھکن دور ہو میری، سوکھا ہی سہی وہ مجھے درکار وہی ہے۔ ماحولیاتی کثافتوں کو دور کرنے کے لیے جنگلات کی صورت میں سرسبز اور شاداب ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جدید ترین سائنس کے مطابق درخت لگانے کے بہت فوائد ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ ایک درخت 18 افراد کی ایک سال آکسیجن کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ درخت لگانے سے سیلاب کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ درخت قحط اور خشک سالی سے بچاتے ہیں۔ درخت ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کا خطرہ کم کرتے ہیں۔ درخت دیہی علاقوں میں سائے کا ایک مستقل ذریعہ ہیں۔ درخت ماحول میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ درخت فضائی جراثیم کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ درخت انسانوں اور حیوانات کی غذائی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ درختوں کی کمی کی وجہ سے ہمارے ہاں گرمی کی شدت اور دورانیے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔